السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ نے علی مرزا کی ویڈیو بھیجی اور آپ نے کہا کہ یہ شیعہ چینل پر تھی، تو جی ہاں، یہ بندہ بذات خود اللہ کی اس پر پھٹکار ہو، اس مردود کی شکل جو ہے وہ، اس کی ناک کیا، اس کا پورا جسم کیا، اس کی آنکھ، اس کی زبان، سب کی سب خاک آلود ہو، اور انشاءاللہ ہوگی۔ یہ بدبخت انسان ہے، نامراد ہے، مردود ہے، اللہ کی اس پر پھٹکار پڑی ہوئی ہے، اور یوں یہ پراپاگنڈا کرنے میں لگا ہوا ہے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف۔ یہ کہتا ہے کہ جو ہے وہ علی اور معاویہ رضوان اللہ علیہما بھائی بھائی، یہ درست نہیں ہے۔ تو پیارے بھائی، یہ درست ہے۔ حب علی کا یہ مطلب نہیں ہے، حب علی کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ بغض معاویہ بکنا شروع کر دیں۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما، یہ آپس میں بھائی بھائی ہی تھے اور آپس میں بڑے جگری یار تھے۔ ان دونوں کو آپس میں بڑی شدید ترین محبت تھی۔ اب علی مرزا کہہ رہا ہے اس پر اہل حدیث دلیل نہیں دیتے ہیں، یہ مردود جھوٹ بول رہا ہے، اس کی چمڑی اور ہے، اس کی دمڑی اور ہے۔ یہ لوگوں کو اپنے مردود حلیے کے ساتھ دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے کہ لوگ، اکثر یہی ہوتا ہے کہ لوگوں نے اسے اہل سنت یا اہل حدیث سمجھ رکھا ہوتا ہے، جبکہ یہ بدبخت کا بچہ اہل حدیث نہیں ہے۔ علی مرزا اگر سن رہا ہے میری بات، اور دیگر سننے والوں، یہ علی مرزا نیم رافضی، یہ خبیث اہل حدیث دور دور تک نہیں ہے۔ یہ اہل حدیثوں کو ناسبی کہہ کر ان کو خود گالیاں دے رہا ہے۔ تو یہ کہاں سے اہل حدیث ہو گیا جو اہل حدیث کے خلاف ہی پراپیگنڈے پر کرنے پہ لگا ہوا ہے اور شیعہ لوگوں کو خوش کر رہا ہے؟ دراصل جب ان آستین کے سانپوں نے، وہ اہل تشیع شیعہ ہوں یا اور کوئی مردود ہوں، خمینی کی اس ناجائز اولاد نے جب دیکھا کہ اب میدان میں مقابلہ تو مشکل ہے، اب انہوں نے چمڑی دمڑی کا فرق کرنا شروع کر دیا کہ یہ بے ایمانوں اور منافقانہ خصلت رکھنے والے لوگوں اور منافقانہ اعمال رکھنے والے لوگوں نے بے روپیے پیدا کیے، اور انہی بے روپیوں میں سے ایک یہ علی مرزا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہو، اللہ کا عذاب اس کے اوپر پڑے۔ اپنی زبان سے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کا نام لیتا ہے اور ان کے خلاف جھوٹے پراپیگنڈا کرتا ہے۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما نے کہاں یہ لوگوں کو کہا اور کہاں انہوں نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف کوئی ایسی بات کہی؟ اب دلیل اس نے کہا کہ اہل حدیث نہیں دیتے۔ اہل حدیث ضرور دلیل دیتے ہیں، لیکن یہ ظالم، یہ خبیث جان بوجھ کر اہل حدیث کے خلاف پراپیگنڈا کرتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما آپس میں بھائی بھی تھے اور بڑی سخت ترین محبت کرنے والے تھے۔ دلیل تو اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ علی معاویہ بھائی بھائی ہیں۔ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ حضرت علی حضرت معاویہ رضوان اللہ علیہما یہ آپس میں محبت کرنے والے ہیں۔ ہم دلیل دیتے ہیں اور دلیل اللہ کا قرآن ہے۔ قرآن خود بول کر یہ کہے گا، قرآن خود بول کر یہ بتائے گا کہ حضرت معاویہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما بھائی بھی ہیں آپس میں اور محبت کرنے والے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کی زبان کو کیڑے لگائے، کینسر لگائے، جو پیارے نبی کے پیارے صحابہ کے متعلق یہ ظالم پراپیگنڈا کرتا ہے، جن کے اہل جنت ہونا، جن کا صاحب ایمان ہونا
اور صاحب مغفرت و بخشش ہونا خود اللہ کے قرآن نے بتلایا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما دونوں بھائی ہیں۔ سنیے اللہ کا قرآن، پارہ نمبر 26 ہے اور سورۃ الحجرات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ۔ یہ دلیل ہے کہ نہیں ہے؟ اور اہل حدیث ہو اور اللہ کے قرآن سے وہ دلیل نہ دے، یا پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے وہ دلیل نہ دے؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مومن تھے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی مومن تھے، اور جو علی کو مومن نہ مانے وہ کون ہوگا؟ کافر ہوگا نا۔ اور جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مومن نہ مانے وہ کون ہوگا؟ کافر ہوگا نا، بے ایمان ہوگا، قرآن کا منکر ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ حضرت علی بھی مومن ہیں اور حضرت معاویہ بھی مومن ہیں، تو یہ آپس میں کون ہوئے؟ معاویہ اور علی آپس میں کون ہوئے؟ مومن ہوئے کہ نہ ہوئے؟ تو یہ تو اللہ کا قرآن صاف طور پر بتا رہا ہے۔ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 10، انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی ہیں ایک دوسرے کے۔ اب اس کے بعد حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپس میں محبت اور پیار کرنے والے، آپس میں دوست تھے، تو اس کے تعلق سے بھی اللہ کا قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے۔ کیا بتاتا ہے؟ رحماء بینہم، آپس میں بہت مہربان ہیں۔ تو یہ اللہ کے قرآن نے بتا دیا نا کہ معاویہ اور علی رضی اللہ تعالی عنہما یہ کون ہیں؟ آپس میں بہت مہربان ہیں۔ اللہ اکبر، بڑے پیار کرنے والے، بڑے محبت کرنے والے ہیں۔ ارے ظالم مردود علی مرزا خبیث، تجھے حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک دوسرے کا محبوب ہونا پتہ نہ چلا، اور تو کہتا ہے کہ اہل الحدیث دلیل نہیں دیتے؟ تو اللہ کا قرآن یہ کہہ رہا ہے، اللہ کا قرآن اس بات کی گواہی دے کر کہہ رہا ہے۔ اور کس کے متعلق؟ پیارے نبی کے صحابہ کے متعلق۔ حضرت علی بھی صحابی ہیں اور حضرت معاویہ بھی صحابی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ، اور جو لوگ محمد کے ساتھ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر بہت سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بہت مہربان ہیں۔ تو قرآن پاک نے تو آپ کو بالکل واضح طور پر بتا دیا کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ کافروں پر بڑے سخت، آپس میں کیا ہیں؟ بہت مہربان ہیں۔ مہربان مہربان کا دوست ہوتا ہے، دشمن ہوتا ہے ظالم۔ تیری زبان کو لگیں کیڑے، تجھے آئے گندی اور بدترین موت۔ شیطان کا پجاری اور شیطان کا چیلا، اے علی مرزا، تجھے یہ کہنا تیرا کہ اہل الحدیث دلیل نہیں دیتے کہ معاویہ علی بھائی بھائی ہیں؟ تو اللہ کے قرآن نے کہا کہ مومن آپس میں بھائی ہیں، علی بھی مومن، معاویہ بھی مومن رضی اللہ عنہما، اور بڑے تیری زبان پر کیڑے کہ تو حضرت معاویہ کا نام لیتا ہے اور تیری زبان سے رضی اللہ تعالی عنہ نہیں نکلتا، جبکہ اللہ کے قرآن نے معاویہ کو دیا ہے سرٹیفکیٹ۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے دلوں کا امتحان لیا، اور امتحان میں رزلٹ کیا آیا؟ تقوی، اور اس پر سرٹیفکیٹ اللہ نے کیا عطا کیا؟ بخشش اور اجر عظیم۔
اور ایسوں کے لیے تیری زبان سے رضی اللہ عنہ نہ نکلے، اور تو اہل بیت اور صحابہ کو آپس میں دشمن ثابت کرنے کی کوشش کرے، پڑے تیری زبان پہ کیڑے، لگے تیری زبان کو کینسر، تو کہتا ہے اہل الحدیث دلیل نہیں دیتے۔ ارے بے شرم، یہ اللہ کا قرآن یہ کہہ رہا ہے انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی۔ حضرت علی بھی مومن، حضرت معاویہ بھی مومن رضی اللہ تعالی عنہما، اور جو علی کے مومن ہونے کا منکر ہو وہ کون ہوگا؟ جو معاویہ کے مومن ہونے کا منکر ہوگا وہ کون ہوگا؟ بتا نہ ذرا، اپنی اس گندی زبان سے کہہ۔ اور اللہ کے قرآن نے بتایا رحماء بینہم، اس سے بڑی کوئی دلیل ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی آپس میں بہت مہربان ہیں۔ اے علی مرزا ظالم، تو پراپیگنڈا کرتا ہے حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کے متعلق کہ وہ معاویہ جس کی شان، جس کا رتبہ اور جس کا مقام دیکھیے کہ حضرت مولا حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں دستبردار ہو جاتے ہیں۔ یہ معاویہ کی شان ہے، یہ معاویہ کا مقام ہے، یہ معاویہ کا رتبہ ہے۔ اگر نعوذ باللہ تیرے بقول اور خمینی اینڈ کمپنی، تیرے روحانی باپ خمینی کے بقول، اگر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ حضرت علی کے دشمن ہوتے، ارے ظالم، کوئی اپنے باپ کے دشمن سامنے دستبردار ہوتا ہے؟ پڑے تیری زبان پہ کیڑے، لگے تجھے کینسر، مرے تو مردود ہو کر اے علی مرزا۔ کوئی اپنے، اور وہ شاید تجھ جیسا بغیرت تو باپ کے دشمن کے سامنے گھٹنے ٹیک دے۔ حضرت مولا حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما جیسے جرت مند تو یہ کام نہیں کیا کرتے۔ اگر نعوذ باللہ تیرے بقول اور خمینی اینڈ کمپنی بقول اگر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے دشمن ہوتے، تو کیا حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہما اپنے باپ کے دشمن سامنے دستبردار ہوتا اور خلافت حضرت معاویہ کے سپرد کرتا؟ ارے ظالم، اگر حضرت معاویہ حضرت علی کا دشمن ہوتا اور حضرت معاویہ اور علی آپس میں بھائی بھائی نہ ہوتے تو جناب حسن ابن علی رضی اللہ عنہ معاویہ رضی اللہ عنہ سے وظائف اور وظیفے لیتے۔ پڑے تیری زبان پہ کیڑے، لگے تجھے کینسر، مرے تو بردود ہو کر، تو صحابہ کے خلاف پراپیگنڈا کرتا ہے۔ تیری قبر آئے خمینی کی قبر کے ساتھ، تیری روح نکالنے اس طریقے پر نکالی جائے جیسے نکالی گئی خمینی کی، تو ہلاک ہوا، تو برباد ہوا، تیرا ستیہ ناس ہوا، تیرا کھانا خراب ہوا۔ اب بتا یہ دلیل ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اللہ کا قرآن ہے، انما المؤمنون اخوہ، یہ اللہ کا قرآن ہے، رحماء بینہم۔ قرآن تو آوازیں لگا لگا کر گواہی دے رہا ہے کہ علی معاویہ بھائی بھائی ہیں رضی اللہ عنہما، اور آپس میں بڑے مہربان ہیں۔ اور سب سے بڑی اللہ کے قرآن سے کوئی دلیل بڑی نہیں ہے، اور اسی پر اہل بیت کا عمل کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند جناب حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما دستبردار ہوئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کہ میرا یہ نواسہ مسلمانوں کے بیچ میں، مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح صفائی کرائے گا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔